الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعده وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. فرمایا اس پوری روئے زمین میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین جگہیں فرمایا مساجدها وہ مسجدیں ہیں، اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقها اس پوری روئے زمین میں سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں. اسواق بازار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہم اور جامع فرمان ہے کہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر بہت سے گھر، مکانات، محلات بنائے گئے اور موجود ہیں، لیکن سب سے خوبصورت مکان، سب سے خوبصورت بلڈنگ، سب سے محبوب ترین اللہ کے ہاں زمین کا حصہ اور ٹکڑا وہ ہے جو اللہ کا گھر مسجد میں موجود ہے. اس لیے کہ دوسری حدیث میں ہے المساجد بیوت اللہ، یہ تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں.
اللہ کے گھر ہیں کیا مطلب؟ جو بظاہر ہمارے گھر ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے ہیں، ہم تو عارضی مجازی مالک ہیں۔ حقیقت میں جو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ بھی حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چند چیزیں یہ بطور استعمال کے دے دی گئی ہیں، ان سے وقتی عارضی نفع اور فائدہ اٹھا سکتے ہو، وگرنہ میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم ہی وارث ہیں جو کچھ زمین پر ہے، ہم ہی اس کے حقیقی مالک ہیں۔ آج تم ہو، کل کو کوئی اور ہے، اگلی نسل ہے، اگلی نسل ہے، یہ شروع میں ہی ہمارا ہے سب کچھ، اینڈ بھی ہمارا ہی ہوگا۔ تو جو کچھ ہمیں اپنا دکھائی دیتا ہے وہ بھی حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں مجازی نام اور نسبت ہماری چلتی ہے، یہ میرا گھر، یہ میری زمین، یہ میری گاڑی، یہ میرا کاروبار، عارضی اور مجازی نسبت ہماری ہے۔ لیکن مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں کہ جن پر مجازی نسبت بھی کسی کی نہیں، حقیقتاً بھی یہ اللہ کے گھر ہیں اور مجازاً بھی اللہ کا ہے سب کچھ۔ یہاں حقیقت اور مجاز وہ ایک ہی درجے اور حکم میں ہے کہ یہ المساجد بیوت اللہ، اللہ ہی کے ہیں تمام مساجد گھر۔ فرمایا اس لیے اللہ کو سب سے محبوب یہی مسجدیں ہیں۔ ظاہر بات ہے، عقل کا تقاضا ہے، آدمی کو سب سے خوبصورت اور محبوب اپنے گھر ہوتا ہے، خواہ وہ غریب خانہ جھونپڑا سے کیوں نہ ہو۔ کسی عالی شان بلڈنگ کے مقابل وہ اپنے گھر کوئی پسند کرے گا، ترجیح دے گا، نہ کہ اس شاہی محل کو۔ تو فرمایا جب مسجدیں میرے گھر ہیں تو پھر احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو سب سے پیار زیادہ ہے تو وہ اپنے گھروں سے مساجد سے ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی عبادت بہت محبوب ہے۔ اللہ کی عبادت، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، ذکر، اذکار، اللہ کو اپنی عبادت بہت محبوب اور پسند ہے۔ اور جہاں اللہ کی خالص عبادت کی جائے وہ جگہ بھی اللہ کو محبوب اور پیاری لگتی ہے۔ چونکہ مسجدوں میں اللہ کی خالص عبادت کی جاتی ہے، اس لیے جہاں خالص اللہ کی عبادت کی جائے وہ مسجدیں اور وہ جگہیں بھی اللہ کو سب سے محبوب اور پیاری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنی عبادت محبوب ہے۔ جب عبادت محبوب ہے، جہاں عبادت کی جائے وہ جگہیں اور مسجدیں اللہ کو محبوب ہیں، تو عبادت کرنے والا عبادت گزار کتنا محبوب ہوگا۔ یہ عابد عبادت گزار اللہ کے ہاں کتنا محبوب اور اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگا۔ تو فرمایا مسجدیں اس لیے بھی اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہیں کہ ان میں اللہ کی محبوب عبادت کی جاتی ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں اللہ کی عبادت، طاعت و فرما برداری کی جائے، وہ جگہیں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، فرمایا سب سے ناپسندیدہ جگہیں روئے زمین پر اللہ کے ہاں وہ کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ایک تو اللہ کی یاد کم ہوتی ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش اور کاوش ہے، دنیا کو کمانے جمع کرنے کی حرص و ہوس بازاروں میں زیادہ پائی جاتی ہے،
تو چونکہ اللہ کو دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تو جہاں ان کا زور شور ہو، ان کی چہل پہل ہو، وہ جگہیں بازار بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث سنتے ہو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، ان سب کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ کرتا۔ کیا سمجھے ہو؟ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب خزانے اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم چند ٹکے آ جائیں تو اس دولت کی بنیاد پر اتراتے ہیں۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ تو ہماری کم ظرفی ہے، ہماری نادانی اور جہالت ہے، وگرنہ یہ دنیا و ما فیہا کے خزانے جمع کرو، اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اس کو کوئی وقت، اہمیت، حیثیت نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور بازار چونکہ انہی کی رونق کا نام ہے، انہی کی چہل پہل کا نام ہے، تو اللہ ان بازاروں کو اور ان جگہوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک وجہ بازاروں کے ناپسندیدہ ہونے کی، اور دوسری وجہ کہ عام طور پہ بازاروں میں اللہ کی نافرمانی، گناہ اور خطا زیادہ ہوتی ہیں۔ ناپ تول میں کمی بیشی، جھوٹ بول کر تجارت کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، گاہکوں سے دھوکہ اور فریب کرنا، عیب دار شے کا عیب چھپا کر اصل کھری چیز کی قیمت وصول کرنا، موسیقی، اور کون سا گناہ ہوتا ہے بازاروں میں؟ بد نظری، بے پردگی، بد نظری اور بے پردگی۔ تو اللہ کو چونکہ گناہوں سے، اپنی نافرمانی سے نفرت ہے، تو جہاں اللہ کی نافرمانی کی جائے، گناہ کیے جائیں، اللہ کے حکموں سے بغاوت کی جائے، وہ جگہیں زیادہ تر بازار ہیں، تو اللہ کو وہ جگہیں بھی پسند، تو گناہ کرنے والے اللہ کو پسند کیسے ہوں گے؟ وہ جگہ منحوس قرار دی، مبغوض اور ناپسندیدہ فرمائی، جہاں اللہ کا نافرمانی اور گناہ کیا جائے، جب وہ جگہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، تو گناہ کرنے والا اور نافرمان کتنا قابل نفرت ہوگا۔ اس لیے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین میں سب سے اللہ کے ہاں پسندیدہ، قیمتی اور خوبصورت جگہیں فرمایا وہ مساجد ہیں، اور سب سے قابل نفرت، ناپسندیدہ جگہیں فرمایا وہ دنیا کے بازار اور یہ دنیا کی مارکیٹیں اور دنیا کے کاروبار تجارت کے مراکز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو جہاں عبادت بجا لائی جائے وہ جگہیں اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ سورۃ النور میں اسی کو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ فرمایا اللہ کریم نے حکم دے دیا، فی بیوت اذن اللہ، اے امر اللہ، اللہ نے امر اور حکم کر دیا، میں اللہ کے گھر جو ہیں مساجد
کیا کرو؟ ان ترفع، ان کی رفعت اور بلندی، ان کی ملحوظ خاطر رکھو، یعنی ان کا ادب کرو، احترام کرو، اللہ کے گھروں کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہی اللہ کے گھروں کی عظمت کو ماننا ہے کہ اللہ کے گھر کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اللہ کے گھر کو آباد رکھو۔ کیسے آباد رکھو؟ یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے ذکر اور یاد کے ذریعے۔ اللہ کے گھر کو آباد کیسے کرنا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، اللہ کی عبادت، قیام رکوع سجدے کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اور فرمایا بالخصوص یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام، رات ہو یا دن، اللہ فرماتے ہیں میرے گھروں میں میری پاکی بیان کرو، میرے گھروں میں میری پاکی بیان کرو۔ کیا مطلب؟ یسبح، تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی کو بیان کرنا کہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی پاکی اور تسبیح ہے۔ میرے اللہ کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک، اس کی صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک، اس کے کمالات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرو، اللہ کی توحید اور عظمت کے تذکرے کرو۔ اللہ کی توحید سے اللہ کے گھر آباد ہوں گے، اور جس اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید کا پرچار نہ ہو، الٹا کفر ہو، شرک اللہ کے گھر میں کیا جا رہا ہو، فرمایا وہ بظاہر تو اللہ کا گھر ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا گھر نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں مسجد نظر آئے گی، اس کے مینار بھی ہوں گے، محراب بھی، گنبد بھی، سب کچھ بظاہر نام مسجد کا، لیکن اگر اس میں اللہ کا خالص دین نہیں، خالص عبادت نہیں، تو اللہ کے کاغذوں میں وہ مسجد حقیقت میں مسجد نہیں رہے گی۔ ایسی ایک مسجد کا جو بظاہر مسجد تھی، قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سورہ توبہ میں مسجد زرار، مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء کے سامنے کر کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر ایک منافقین نے مسجد نما عمارت بنائی، مسجد کی شکل، بلڈنگ تیار کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے محبوب، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، آپ تشریف لائیں، ہماری مسجد کا افتتاح کریں، پہلی نماز پڑھائیں۔ آپ ان دنوں میں غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں غزوہ تبوک سے واپسی پر جب مدینہ منورہ پہنچوں گا تو پہلی نماز تمہاری مسجد میں پڑھا کر تمہاری مسجد کا افتتاح کروں گا۔ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے، واپسی پر نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو وہ بات یاد آئی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ادھر آپ نے ارادہ کیا کہ جا کے وعدہ نبھاؤں، ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں، ادھر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ آیت تفصیل طلب ہے، خلاصہ یہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نام مسجد کا رکھا، عنوان بھی مسجد کا دیا، شکل، صورت، بلڈنگ، عمارت، کمرہ مسجد نما بنایا، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ ان کی بنائی ہوئی مسجد نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہ منافق ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، کفر ان میں، نفاق منافقت ان میں، مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت ان میں،
اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسی مسجد میں میٹنگیں کرتے ہیں، حق اور اہل حق کو مٹانے کے لیے جو اتنے فتنے فساد سے بھرپور مسجد ہو، بظاہر مسجد کا نام ہو، میں اللہ اس کو مسجد تسلیم ہو۔ یہ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں گھروں میں کبھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اس لیے میرے پیغمبر یہ مسجد نہیں، دراصل مورچہ سمجھ اسلام کے دشمنوں کا اسلام کے مقابل جو بنایا گیا وہ ایک ان کا مورچہ ہے، ان کا دفتر ہے جس میں اسلام کے خلاف وہ منصوبے بناتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں۔ کیا ہوا کہ نام مسجد کا انہوں نے دے دیا، میرے پیغمبر اس میں جانا، جا کے نماز پڑھا کے افتتاح کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقم فیہ ابدا، اس میں جا کر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، منع کر دیا پیغمبر کو۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ جا کر اس مسجد کو جو مسجد نما عمارت ہے، حقیقت میں وہ مسجد تھی نہیں، اس کو جا کر فرمایا جلا دو، گرا دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس کو تہس نہس کر دیا، کائنات کو مسئلہ سمجھا دیا۔ مسجد نما عمارت کا نام مسجد نہیں، مسجد وہ ہے خواہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو جس میں دین بھی خالص اللہ کا، عبادت بھی خالص اللہ کی، اور اس میں پکار بھی خالص اللہ کی ہو، وہ مسجد ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اسی لیے سورہ جن میں فرمایا، کس میں؟ ڈر سوتا نہیں نا، سورہ جن میں فرمایا اللہ کا سچا ڈر دلوں میں پیدا کر لو، جن بھوت کا ڈر خود ختم ہو جائے گا۔ آدمی ان چیزوں سے تب ڈرتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کا خوف آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوف زدہ نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مرحبا۔ ان المساجد للہ، سمجھنا ذرا، اس کے 3 معنی مفسرین نے کیے۔ ایک ظاہری معنی ان المساجد للہ، یہ مسجدیں خاص ہیں واسطے اللہ کے۔ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں خاص ہیں واسطے اللہ کے۔ کیا معنی؟ یہ گھر بھی خاص اللہ کے ہیں، اللہ کی خالص عبادت کے مراکز ہیں، اللہ کے سچے دین کے مراکز ہیں۔ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں خاص ہیں واسطے اللہ کریم کے۔ ایک یہ اس کا ظاہری معنی، اور نمبر 2 اس کا معنی مفسرین نے کیا مسجد خاص ہے واسطے اللہ کے۔ کیا معنی؟ مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ کو، مسجد کے لفظ کا معنی جائے سجدہ، جہاں اللہ کا سجدہ کیا جائے۔ فرمایا یہ ساری روئے زمین جہاں بھی تم سجدہ کرتے ہو وہ جائے سجدہ، سجدے والی جگہ للہ، خاص ہے واسطے کس کے؟ اللہ کے۔ مسجد میں سجدہ کر تو یہاں بھی جہاں سجدہ کرے گا وہ جگہ جائے سجدہ وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ گھر میں سجدہ کرے گا تو وہ جائے سجدہ جہاں سجدہ کر رہا ہے للہ، وہ بھی خاص اللہ کا ہے۔ اپنا کاروبار تجارت دکانداری کرتے ہوئے دکان میں نماز پڑھی سجدہ کیا، جنگل ویرانے میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، زراعت سے پیشے سے متعلق ہے، وہاں جا کر نماز پڑھنے لگا، وہاں سجدہ کر رہا ہے جائے سجدہ۔ فرمایا ان المساجد للہ، روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی سجدہ کرے گا وہ سجدے والی جگہ جائے سجدہ للہ، خاص کس کی ہے؟ کہ اس زمین کے حصے اور ٹکڑے کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، تو جائے سجدہ جہاں بھی سجدہ کرے گا وہ سجدے والی جگہ اللہ کی ہے۔
جب یہ بات واضح ہے تو اگلا مسئلہ سمجھنا آسان ہے. روئے زمین پر جہاں بھی سجدہ کرے گا وہ جگہ سجدے والی کس کی؟ بولو اللہ ہی کی ہے. جب اللہ ہی کی ہے تو پھر روئے زمین پہ سجدہ کرنا ہوگا اسی رب کا کرنا ہوگا جس کی یہ جگہ ہے. تو سجدہ بھی صرف کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا. اس لیے کہ جہاں بھی پیشانی جھکائے گا سر بسجود ہوگا سجدہ کرے گا وہ جگہ جائز سجدہ جب اللہ کی ہے تو پھر سجدے کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کائنات والوں، نبیوں ولیوں کے سجدے کرنے والوں، قبر مزار کا سجدہ کرنے والوں، گھوڑے تازیے تابوت کا سجدہ کرنے والوں، در در کے پجاریوں، اگر میں رب کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کا سجدہ کرنا ہے پھر میری زمین سے نکل جاؤ، انہی کی جگہ پہ جا کر ان کے سجدے کرو. اگر کوئی ڈھونڈے سے بھی تمہیں ملتی ہے میری جگہ پہ، میری کائنات میں، میری پیدا کردہ روئے زمین پر اگر سجدہ کرنا ہے کسی نبی ولی کا نہیں، کائنات کے رب کا سجدہ کرنا ہوگا. جب میرے سوا کائنات کے اندر زمین کا کوئی ٹکڑا اور خطہ میرے سوا کوئی بنانے والا نہیں پھر میرے سوا کوئی سجدے کے لائق بھی نہیں. اور تیسرا معنی ان المساجد للہ، اللہ فرماتے ہیں اعضائے سجدہ. کون سی اعضائے سجدہ؟ سجدے والے اعضاء کون سے؟ یہ ماتھا پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں. یہ سجدے والے اعضاء ہیں جن کے ذریعے آدمی سجدہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ جن جن اعضاؤں کے ذریعے سجدہ کرتا ہے وہ اعضاء تجھے عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کریم کی ذات ہے. یہ ماتھا پیشانی بنانے والا کون؟ یہ ناک بنانے والا کون؟ یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں عطا کرنے والا کون؟ یہ گھٹنے بنانے اور پیدا کرنے والا کون؟ یہ دونوں پاؤں عطا کرنے والا کون؟ جب یہ اعضائے سجدہ جن کے ذریعے سجدہ کرتا ہے وہ اعضاء پیدا کرنے والا، بن مانگے عطا کرنے والا کائنات کا اکیلا رب ہے، پھر جب ان اعضاؤں کے ذریعے سجدہ کیا کر تو اسی رب کا کیا کر جس نے عطا کیے، جس نے عطا کیے. یہ سجدے والے اعضاء تو میں عطا کروں پر میرے ان عطا کردہ اعضاؤں کے ذریعے سجدہ کرے کسی نبی کا، میرے عطا کیے ہوئے اعضاء کے ذریعے سجدہ کرے کسی قبر مزار کا، میرے عطا کیے ہوئے اعضاؤں کے ذریعے سجدہ کرے کسی زندہ اور مردہ کا، یہ پھر نمک حلالی تو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جب یہ اعضاء عطا کرنے والا کائنات کا اکیلا رب ہے پھر ان کے ذریعے سجدہ بھی چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا. یہ اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فلا تدعوا مع اللہ احدا. سمجھنا ذرا، اللہ کریم فرماتے ہیں مسجدیں میں اللہ ہی کے گھر ہیں، میں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا. جب مسجدیں میں اللہ کے گھر ہیں تو میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی پکار مت کر. کیا مانا؟ ادھر فرمایا مسجدیں میرے گھر ہیں، سمجھنا ذرا ربط، مسجدیں میرے گھر ہیں، ادھر فرمایا میرے ساتھ غیر اللہ کی پکار مت کیا کر. آپس میں ربط اور مناسبت جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے میرے دوستو، اللہ ہمیں بہت بڑا ایمان کا سبق سمجھا رہے ہیں کہ جب گھر
مسجد میں اللہ کا ہے تو میرے گھر میں آ کر، میرے در پہ آ کر پھر یہاں پکار کرنی ہے، آواز اور صدا لگانی ہے تو میں اللہ ہی کی پکار اور صدا لگانی ہے۔ یہ نہ ہو آئے میرے گھر میں اور نام کسی اور کا پکارے، آئے میرے گھر میں پکار کسی اور ہستی کو رہا ہو، آئے میرے در پہ پکار کسی غیر اللہ کی کر رہا ہو، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اللہ کی غیرت کے بھی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دروازہ میرا کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کسی دوسرے کے نام کی، فلاں باہر آئیے، دروازہ میرا کھٹکھٹاتا ہے، نام کسی اور کا پکارتا ہے، تو باہر نکل کے کیا کہا جائے گا؟ بابا اپنے دماغ کا علاج کروا، در میرے پہ آیا ہے تو یہاں آواز بھی میرے نام کی لگانی ہوگی، اس لیے کہ یہ گھر میرا ہے، یہی کہا جائے گا نا۔ میرے دروازے پہ آ کر آواز کسی اور کی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں میرا گھر اور در ہے، یہاں آ کر کے پکار کرنی ہے تو صرف میرے نام کی کرنی ہے، یہاں آ کر اگر غیر کی پکار کرے گا میں اللہ کی عظمت اور غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسجد کی عظمت اور محبوبیت ہے، اور 10ویں پارہ میں فرمایا مسجدیں بنائیں کون، آباد کون کریں، کن کو حق ہے کن کو نہیں ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ما کان ما ینبغی ما یلیق، یہ لائق اور مناسب ہی نہیں کہ شرک کرنے والے وہ بنائیں اور آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر اللہ کی توحید کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کا گھر اللہ کی خالص عبادت کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کا گھر اللہ کے خالص دین کا مرکز ہوتا ہے، اور جو شرک کرنے والا مشرک ہے اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی خالص عبادت کو بھی کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے خالص اور سچے دین کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب فرمایا اللہ کی توحید اور خالص عبادت ماننے کو تیار نہیں، پھر اللہ کی خالص عبادت کا مرکز تجھے مناسب ہی نہیں ہے۔ اللہ پھر بنائے تو کون؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی صفت میرے گھروں کو وہ بنائیں، وہ آباد کریں، وہ سنبھالیں اور وہ آباد رکھیں۔ اللہ کون؟ فرمایا جن کی پہلی صفت ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہوں، اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہوں، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہو۔ ایک مبدأ کو ذکر کیا، دوسرا معاد کو ذکر کیا، اس میں حکماً ضمناً تمام ایمانیات کو بند کر دیا۔ موٹا جملہ اللہ فرماتے ہیں جس کا ایمان عقیدہ درست ہو عین قرآن و سنت کے مطابق وہ میرے گھروں کو سنبھالیں اور آباد رکھیں۔ ایک نشانی نمبر 2 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرنے والے ہوں۔ بے نمازی بھی اللہ کے گھر کو آباد رکھ نہیں سکتا۔ اللہ کے گھر کی آبادی ہے ہی نماز سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی خالص طاعت و عبادت سے۔ اقام الصلاۃ۔ نمبر 3 وآت الزکاۃ، اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور بڑی نشانی ان کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے دلوں میں اللہ کے ماں سوا کائنات کی کسی ہستی اور کسی فرد کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اللہ کریم کا ڈر اور خوف تقوی
تقوی ان کے دلوں میں غالب ہو۔ فرمایا ان کو حق پہنچتا ہے، یہ میرے گھروں کو بنائیں اور آباد کریں۔ اللہ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے میرے ایک گھر کو مسجد کو بنایا، آباد کیا، اس میں حصہ لیا، یہ تو بنائے گا اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ کا گھر، اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے گا، اپنا مالی حصہ ڈالے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، میں اللہ اپنی شان کے مناسب اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروں۔ یہ نہیں کہ یہ جیسی مسجد بنائے گا ویسا محل نہیں، یہ اپنی حالت کے مطابق بنائے گا، میں اس کو بدلے میں جو جنت میں محل دوں گا وہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا، اپنی شان اور عظمت کے مناسب عطا کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مسجد کی عظمت، اللہ کے ہاں محبوبیت، اور حقیقت میں مسجد کہا کس کو جاتا ہے، اور اس پہ عرض کیا کہ اللہ کریم نے اہل ایمان عبادت کرنے والوں کو اس کا اہل قرار دیا کہ وہ اللہ کے گھروں کو بنائیں، آباد کریں، تو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں ان کے لیے محل بنائے گا۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ سب اہل محلہ، گاؤں کے ساتھی، دوست، احباب اور دیگر ہمارے دوست جو یہاں کے پنڈی